باڈی بلڈنگ کرنے کے جم جانے کے دو فائدے ہوتے ہیں نوجوان کو. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے پراٹھے اس نے کھائے ہوئے ہیں نا وہ سارے صحیح جگہ لگ جاتے ہیں, مسل بنانے میں, گروتھ میں لگ جاتے ہیں, انرجی ساری ادھر سر ہو جاتی ہے, اس لحاظ سے بھی گناہ سے حفاظت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جم جانے والا نوجوان اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کر پہلے کیسا تھا, پہلے میری شیپ یوں تھی, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے شروع ہو کے پہلے یہاں جاتا تھا, پھر وہاں سے گھوم کے واپس آ کے پھر نیچے جاتا تھا میں, اور پچھلی سائڈ سے بھی ایسا تھا, میں یوں آتا تھا پھر یوں ہو کے یوں تھا, اسپیڈ بریکر تھا بہت بڑا درمیان میں, ٹھیک ہے, بہت بڑا اسپیڈ بریکر تھا, پھر گھوم کے واپس ایسے گاڑی آتی تھی, اور اس میں بھی پورا پھر ٹیڑھا میڑھا یہ بھی نہیں کہ. تو جب وہ جم جانا شروع کرتا ہے اور وہاں کسی ماہر استاد سے ایکسرسائز سیکھتا ہے, خوراک کا اس سے شیڈول پوچھتا ہے بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, اور اس کے اسپیڈ بریکر بالآخر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور دیکھتا ہے کہ شیشے میں اب میں ذرا دیکھنے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں اور چلنے پھرنے میں بھی ذرا فٹ فاٹ لگ رہا ہوں, اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے, چستی پیدا ہوتی ہے جسم میں, تو اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر ایسے کام سے بچنا اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہے, سمجھ رہے, ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا, ابھی تو مرداروں کی طرح پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے, اور جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا نام نہیں لیتا, ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اسکرین کے سامنے, آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے, کمر بھی خراب کر رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ پر گھنٹوں بیٹھتے ہیں اس سے کمر کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو جوانی ہے, ایک خاتون ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے, ان کا شوہر بہت غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے, بہت الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے, اور عورتوں کے چکر میں ناجائز دوستیوں میں, بیچاری بہت پریشان, فون کیا بار بار کہ رو رہی ہے کہ میرا میاں, وہ میاں کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا, اس کا میاں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو میں اس خاتون کو کہا صبر کرو, تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گا, بڈھا ہو جائے گا. کب تک جوان رہے گا, ہے بھائی, شاعر نے کہا نا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, کبھی نہ کبھی تو لنڈا بازار میں ڈیفینس والے بھی آتے ہیں, کلفٹن والے بھی آتے ہیں, کیونکہ مال وہی ہے مگر سستے ریٹ میں مل رہا ہے. کون پاگل ہے جو لنڈا بازار میں جائے گا بھائی, اس کو پھر آپ شاپر میں پیک کر کے اس طریقے کر کے لٹکا دیں, تاریخ روڈ سے خریدا ہے. شاعر نے بڑی پیاری بات کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, لگا لو دوستیاں, کب تک, کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم, پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھا رہے گا. تو یہ خرمستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. حسرتیں الگ, جوانی کو یاد کر کے ہائے ایسے تھے, ہائی یوں تھے, ہائی یہ ہوا تھا, ہائی یہ ہوا تھا, اور کچھ کرنے کی قوت بھی جسم میں نہیں بچی, اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ میں مرے آ کے. وہ ایک گلوکار تھا نا جوانی میں, بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا, آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی. تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی, ذرا سا زور لگاتا نا کسی گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی, بیچارہ جھکتا اٹھاتا, پھر گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کرتے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہوئی. تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو الو بنا رہا ہو نا کہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کے حالات دیکھو نا, ایسے بیچارے پھیکے پھیکے سے چہرے, ان کے چہرے پہ رونق ہی ختم ہو گئی, ایسے آ رہے ہوتے جیسے ہینگر پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. نقشہ کھینچتا ہوں, ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے, عجیب سے. پھر جو ہے بھی تو موٹے ہیں تو پھر موٹے ہی موٹے ہو, عجیب سے, چہروں پہ رونق نہیں ہے. گٹکے کی لعنت, اور یہ سگریٹ کی لعنت, اور حرام کاریوں کی لعنت. اور خواتین کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی فوش اور بےہودہ فلمیں دیکھ رہی ہیں, ان کی بھی صحتیں برباد ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں کرتے انسان, اپنی دنیا کی فکر ہی کر لے کم از کم. صحت مند لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں. حکیم سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حکیم محمد سعید صاحب بڑے نیک آدمی تھے, داڑھی نہیں تھی, اللہ ان کو توفیق دے, مغفرت فرمائے ان کی, لیکن باقی سب چیزوں میں بہت زبردست انسان تھے. وہ تدبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. بچپن سے ہی حکمت کا علم سیکھا, اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے, حرام کاریوں میں, فضول چیزوں میں جوانی کو برباد. خود میں نے ان کی سوانح پڑھی ہے, میں ان کا یہ نون حال جو ہے نا بچپن میں پڑھا کرتا تھا, اس میں ان کے مضامین بڑے دلچسپ ہوتے تھے, بہت علمی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو اپنی صحت کا خیال کیا انہوں نے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. علماء سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دارالعلوم پڑھنے کا پورا سسٹم جو پیسوں کا نظام ہے وہ آڈٹ کر کے وہ دیا کرتے تھے.
کتنی زبردست صحت, کتنی خوش و خرم زندگی گزاری انہوں نے. 70 سال کی عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اس وقت ان کا روز کا معمول تھا 2 گھنٹے بیڈمنٹن کھیلنے کا. 70 سال میں کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے 2 گھنٹے؟ بیڈمنٹن وہ نہیں جو شٹل کاک سے کھیلا جاتا ہے, وہ تو لیڈیز بھی کھیل سکتی ہیں. وہ جو بڑے والے ریکٹ سے نہیں کھیلا جاتا, ٹینس کہتے ہیں اس کو. ایک تو ٹیبل ٹینس ہوتا ہے نا. اچھا بیڈمنٹن تو اور چیز ہے, سوری میں نے تو عرصہ ہو گیا کھیلے ہوئے. تو ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, لیکن جب سے مولوی بنے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو وہ اب تو تیراکی پہ لوگ نہیں مان رہے, تو اگر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ. تیرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے, وہ کھیلتے تھے روزانہ ٹینس کھیلتے تھے. تو آپ ذرا کھیل کے دیکھیں 1 گھنٹہ, جوان آدمی اندر سے پورا ہل جاتا ہے. اس میں 2 گھنٹے روز کا معمول تھا 70 سال کی عمر میں. خوراک کیا تھی, صرف 2 ٹائم کھاتے تھے, وہ بھی بہت تھوڑا. میں نے ایک دفعہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا, وہ مضمون میں نے پڑھا انہوں نے حال میں. انہوں نے کہا میرا بیرون ملک دورہ تھا, تو میں رمضان تھا, تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں صرف کیا کرتا ہوں کہ دال یا کوئی چنے کی دال یا مونگ کی دال کو پانی میں بھگو کے افطاری میں وہ کھاتا ہوں, آدھی پاؤ یا چند گرام. تو انہوں نے کہا میں جب وہ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن بڑھ گیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی کم خوراک چاہیے, کہ رمضان میں اتنا کھا رہا ہوں اس سے بھی ویٹ کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خوراک کو کم کیا تاکہ ویٹ نہ بڑھے. لیکن شہوت پرست آدمی کم کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک کھائیں, آپ اپنے حساب سے کھائیں. لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ہے, اس سے بھی وزن کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کو بھی کم کر دیا. جو آدمی خواہشات کا غلام ہو وہ کم کر سکتا ہے. وہ کہے گا یار افطاری میں اتنا سا کھائیں, یہ کیا ہے, کون سا دین ہے بھائی, یہ کھائے گا اور پھر دھماکے کے ساتھ پڑ جائے گا, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, گھر میں ہر وقت سب کو سناتا رہے گا, ڈانٹتا رہے گا ادھر. تو عجیب زندگی, بے رب سی, بے تکی سی, دیندار ہو یا بے دین ہو, سب کی یہی حالت, ایک الٹی سیدھی بے تکی زندگی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, کیسی خوبصورت زندگی تھی ان کی, کتنی اچھی صحتیں تھیں. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گفٹ کے طور پہ, تحفے کے طور پر. ایک ڈاکٹر بھیجا اس زمانے کا کہ یہ فری میں علاج کرے گا. کس کا؟ صحابہ کا. ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر آ جائے خوشی سے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فری میں علاج کر رہے ہیں, کیمپ لگ جاتا ہے, اس کے پاس لمبی لائن لگ جاتی ہے. تو اس کا بھی یہی خیال تھا بادشاہ کا, غالباً نجاشی تھا یا کوئی اور بادشاہ تھا, مجھے نام یاد نہیں ابھی اس کا ذہن میں. تو اس نے گفٹ بھیجا ایک طبیب کہ ہمارے یہاں کا مایا ناز طبیب ہے, اس زمانے میں ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے, یونانی تھے, تو یہ علاج کرے گا. اس کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے. تو وہ سارے دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, وہ طبیب جو تھا نا, سارا دن بیٹھ کے کیا کرتا رہتا تھا, بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی, بہت کم کیسز آتے تھے بیماری. تو اس نے تجزیہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ. تو اس کی رپورٹ جو اس نے پیش کی نا, جیسے رپورٹ کرتے ڈاکٹر لوگ, رپورٹ پیش کی. رپورٹ میں یہ کہ یہ لوگ جب تک سخت بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں, جب تک شدید ان کو یہ نہیں کہ ہماری طرح کوئی سموسہ آ گیا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, چلو چلتے پھرتے یہ رول بھی اٹھا کے کھا لو, چلو یار اب کھانا تو کھا لیا ہے میں نے, لیکن اب یہ اتنے اخلاص سے کہہ رہا ہے تو چلو دوبارہ سے کھا لو, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ ان کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے نہیں ہیں, اور تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن شہوت پرست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, غیر مسلم تھا, کافر تھا. آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اکرام کے طور پر, اس نے دودھ پیا, آپ نے فرمایا اور, اس نے کہا اور, آپ نے دوسرا پیالہ پیش کیا, 7 پیالے پی گیا دودھ کے. وہ کتنے پیالے آپ نے اور پیش کیا, اس نے فرمایا بس شبیہ کو سیر ہو گیا. پھر اللہ نے اس کو توفیق دی, کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اس اگلے دن دوبارہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, بھوکا تھا, اس نے دودھ پیا, 1 پیالہ پی گیا. آپ نے فرمایا دوسرا, فرمایا قد شبیہ, تو بس سیر ہو گیا. حالانکہ اس نے یہ بیان نہیں سنا نبی کا کہ مومن کیا کرتا ہے, کم کھاتا ہے. یہ سنا اس نے نہیں سنا. ایمان کی برکت کے خود بخود خواہشات نفسانیہ میں قناعت پیدا ہوگی. بس 1 پیالہ جب ہے پیٹ کیا ٹھوستے چلے جاؤ, کیونکہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا تو وہ تو مزوں کے لیے کھاتا ہے, بس کھاتے رہو کھانے لیتے رہو. مومن کھاتا ہے, وہ بھی لذت کی چیزیں کھاتا ہے, مگر کھاتا ہے کس سے, اعتدال سے. کل دوبارہ کھا لیں, کیا خیال ہے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے اور مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. اور آج ہماری حالت دیکھیں, کھائے جا رہے ہیں, پھر بالآخر جب بالغ ہوتے ہیں تو بہنوں کی وراثت بھی کھا جاتے ہیں, پھر جائیداد بھی کھا جاتے ہیں, پھر پلاٹ کھا رہے ہیں, رک ہی نہیں رہے, کھاتے کھاتے بالآخر قبر پھر ہمیں کھانا شروع کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے نا اس کی ہوس ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملا فاه الا التراب, کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے, وادی دے دی جائے,
تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا, وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے. فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو عادی ڈالیں خواہشات کی مخالفت کی. ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں. بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے دل چاہ رہا ہے صبح کہ نہیں روزہ رکھوں گا, بسم اللہ کر کے روزہ رکھوں. کیا خیال ہے بھائی, نہیں چاہ رہا ایسے رکھے گا, جاؤ نفس کو بولو, لڑو گا نفس, آپ دل چاہ رہا آج تو رکھے گا. جس دن دل نہیں چاہ رہا اسی دن کیا ہوگا, جس دن دل چاہ رہا کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, آج تو پڑھے گا. کیا خیال ہے, آج تو کیا ہوگا, آج تو ہم پڑھے گا. یہ ہم پڑھے گا جو ہے نا, یہ مکرانیوں کی زبان ہے, کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پہ سوٹ کرتا ہے, اور اسی کے اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا. اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجیے, ہے بھائی, اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ آج نماز نہیں پڑھو تو نہیں سمجھ میں آتا. بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے, محبت کی زبان اور ہوتی ہے. نفس, اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے. اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا. دوسرے سے تمیز سے بات کرو, اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو. حقیقت ہے, بولے تو ساری زندگی تیری گزر گئی, تو نے تیر کیا مارا ہے اب تک. حقیقت ہے, ہم میں سے ہر شخص اپنا گریبان جھانک کے دیکھے, بولے بھائی کوئی 20 سال کا ہو گیا, کوئی 30 سال کا ہو گیا, کوئی 35 سال کا ہو گیا, کوئی 40 سال کا, تو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے. 2-4 نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے, تیر کیا مارا ہے. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور تو نے کیا تیر مار دیا. اپنی عبادت دیکھ, تو سخاوت دیکھ, کتنی تو نے رشتے داری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا. تو نے بہنوں بھائیوں پہ خرچ کرنے میں تو نے کیا تیر مارا, کتنے مدرسے بنا دیے تو نے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے, تانے دینے چاہیے. اس سے انسان تھوڑا سا, فطرت عجیب ہے, دوسرے کی آنکھ کا بال بھی اس کو نظر آتا ہے اور اپنی شہدیر بھی اس کو نظر نہیں آتا. حکیم الامہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی برائی تو برائی لگتی نہیں, وہی برائی دوسرے میں ہو تو بڑا غصہ آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ انسان ایسے ہی نالائق ہے. فرمایا دیکھو مثال تو بڑی عجیب ہے. فرمایا جب بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے نا آدمی, اپنی بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے, اور جیسے ہی واش روم میں آپ داخل ہو کوئی دوسرا نکل کے آیا, کیسے ناک پڑ کے باہر آ جاتا ہے. تو بھائی آپ بھی تو یہی گل کھلا کے آئے تھے. آپ نے کوئی وہاں کوئی مشک عمبر کی خوشبو بھی کھیلی تھی وہاں, جو آپ نے رپورٹ پیش کی تھی وہی رپورٹ وہی پیش کر رہا ہے. اس کی رپورٹ اتنی گندی, اور اپنی رپورٹ میں گھنٹے گھنٹے لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے. لوگ باہر دروازہ بجا رہے تھے, بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی, بدبو سے ہی نکلا ہو بھائی. تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے, انسان کو اپنی گندگی بری نہیں لگتی اور دوسرے کی تھوڑی سی گندگی بھی بہت بری لگتی ہے. یہی حال انسان کے اعمال کا ہے. اپنا جھوٹ, اپنی غیبت, اپنی سستی, یہ بری نہیں لگتی. دوسرا ذرا سا غلط کام کرے گا تو ایک دم دل ملا جائے, یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ ایسے ہیں, لوگ یوں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان دین میں مضبوط نہ ہو جائے تو لوگوں کو برا بلا کم از کم نہ کہے. جب دین میں مضبوط ہو گیا پھر وہ تبصرہ کرے کہ بھائی معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے. کیونکہ جب انسان دین میں مضبوط نہیں ہوتا, اپنے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہیے یار زمانہ ایسا ہے, لوگ ایسے ہیں, تو اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے, غافل. پھر اپنی اصلاح سے کیا ہو جاتا ہے, غافل. تو اس لیے اب میں وہ حدیث کی طرف آتا ہوں, بات کہاں سے کہاں چلے گی, جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7واں شخص بتایا نا کہ جس کو جنت کی ضمانت ملے گی, کوئی صاحب تھوڑا سا پانی لے آئیں گے, صاف پانی آپ لے آئیں. یہ والا پانی نہیں لے کر آنا یار, ہمارے گھر سے لے آئیں فلٹر. تو یہ والا جو پانی ہے نا, یہ H2O نہیں ہے, یہ وضو کے لیے تو ٹھیک ہے, باقی یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ, بولو نا بھائی. لیاری کے پانی کا فارمولا تو معلوم ہے نا. ایک لیاری میں کسی استاذ نے پوچھا لیاری والوں سے کہ پانی کا فارمولا کیا, اس نے کہا H2NABCD4Cl NaCl کر کے. تو اس نے کہا بھائی یہ پانی کا تو نہیں, اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہ فارمولا ہے, اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے علاوہ بھی کیا ہے, بہت کچھ ہے. تو وہ جو ایک زمانے میں پانی کا فارمولا سائنسدانوں نے بتایا تھا نا, ہائیڈروجن پر آکسائڈ, وہ نہیں ہے, وہ چینج ہو چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, پہلے تو ہمت کر لیں روزہ رکھنے کی. یہ ترغیب دے رہا تھا میں کس پر, تھوڑا سا اپنے آپ کو روزے سے انسان بے حیائی سے بچتا ہے. روزہ رکھ کے بد نظری سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے. روزہ نہیں رکھیں گے تو خواہشات, تو پھر نظر بھی خراب ہوتی ہے انسان کی. تو جو خاص طور پہ شہوانی گناہوں میں مبتلا ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کے آتی ہیں یا اور غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ, ان کے لیے روزہ کیا ہے, بہترین ڈھال ہے. وہ روزوں کا عادی بنائیں اپنے آپ کو, دیکھو کیسے گناہ چھوٹتے ہیں, اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی صحت کیا ہوگی, خراب ہوگی. صحت خراب نہیں ہوتی. صحت جب خراب ہوتی ہے تو آپ پورے سال روزے رکھیں. بھائی آپ چند دن روزہ رکھیں, پھر ناغش کر لیں, پھر رکھنا شروع کر دیں, پھر ناغش کر لیں, پھر رکھنا شروع کر دیں. تو نہ صرف یہ کہ صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ اچھی. کل کسی نے بتایا, انہوں نے کسی ڈاکٹر سے تحقیق کی تھی, انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی طبعی عمر بھی بڑھ جاتی ہے, بڑھاپا ڈیلے ہو جاتا ہے. تیاری بات, روزہ رکھنے سے آپ کے جو سیل ہے نا, جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی, جو آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہے تھے, اس بڑھاپے کا عمل کیا ہو جاتا ہے, سست. تو جوانی آپ کی تھوڑی سی کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں اس کو شامل رہیں گے ہم, جو بوڑھے تھوڑے سے دیر سے ہوتے, کیونکہ جب ابھی اس میں زیادہ نہیں جاتا, اس کے دلائی نہیں دیتا, بیان رہ جائے گا پورا. یہ ہمارا وہ میڈیکل
साइंस का एक वो मौजूद बन जाएगा। तो रोज़ा रखना बहरहाल सेहत के लिए, और गर्मियों के रोज़े तो माले गनीमत है, क्या ख्याल है? तो रोज़ा रखने से जब कमजोरी होती है, जब आप रोज़े के रोज़े रखते ही चले जाएं और कभी नागा ही ना करें, तो ऐसा तो नहीं करता ना कोई, रखें फिर नागा भी करें, फिर जब आप खाएंगे तो पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, फिर नागा शुरू कर दें, फिर रखने शुरू कर दें, फिटफाट रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। और रोज़े में एक्सरसाइज भी किया करें। अब आप कहेंगे किस किस की बातें कर रहे हैं यार। रोज़े में जब आप अगर सारा दिन ऑफिस वर्क करते हैं, एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, तो असर के बाद या मगरिब से पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज किया करें। लोग ये समझते हैं हमने तो सारा दिन कुछ नहीं खाया तो ऐसा ना एक्सरसाइज में मर जाए, कुछ भी नहीं। जितना अपने आप को आदी बनाओगे ना, ये जिस्म बड़ी ढीठ चीज है, आपको बता दूंगा, इसको जिस मेहनत का आदी बना दो ये बन जाता है। देखो एक बॉडी बिल्डर 100 kg वजन उठाता है, हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हम 100 किलो वजन उठाएं, लेकिन वो उठा लेता है। क्यों? इसलिए नहीं कि आज वो उठा रहा है, वो शुरू से क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को आदी बना रहा है। बनाते 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 ये अल्लाह ने बॉडी में ताकत रखी है ना। इसी तरह ये जो जिम जाने वाले लोग हैं ना, जिम जो जाते हैं ना, तो वहाँ जो उस्ताद होते हैं, ये इनमें दो किस्म के नजरियात हैं। जैसे उलमा के दो अक़वाल होते हैं ना, एक कौल इमाम शाफी का, एक इमाम अबू हनीफा का। तो हर फील्ड में इख्तलाफ होता है, डॉक्टरों में भी राय होती है, एक कौल फला का, एक कौल फला का। तो फिलोसफर में भी इख्तलाफ होता है, ऐसे ही हर फील्ड में इख्तलाफ है। तो ये जो जिम में जाके लड़के एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जिम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसमें कितने कौल हैं? 2 कौल है। एक कौल ये है जो जुमहूर का कौल है, जो जितने भी बिल्डर्स है ना बड़े बड़े, उनमें जो जुमहूर है ना, उनका कौल ये है कि एक्सरसाइज के दौरान कुछ ना कुछ लिक्विड चीज, अबे यार बोलो ना, एक्सरसाइज तो करते तो ये हालत ना होती। लिक्विड चीज जो है ना, कुछ आलू खा लो दरमियान में। देखा होगा आपने, कभी कोई जिम जाना हो तो वहाँ वो आलू खा रहे होते हैं बॉडी बिल्डर, वो डंड फेल रहे होते हैं, थोड़े में आलू खाएंगे, कोई अंडा खाएगा, किसी ने जूस की एक बोतल रखी हुई होती है अपने पास, वो जूस पी रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो वो किसके कौल पे अमल कर रहे होते हैं? बोलो भाई, जुमहूर के कौल पर, जो मुफ्ता भी कौल है, जिस पे फतवा है। तो ये जुमहूर का कौल है। तो मैंने दोनों अक़वाल की बड़ी रिसर्च की है। मैंने कहा यार बाज़ लोग खाते हैं और बाज़ बिल्कुल भी नहीं खाते। वो कहते नहीं, जिम बॉडी बिल्डिंग के दौरान खाना पीना क्या है, नुकसान दे, बस जब जिम से फारिग हो, एक्सरसाइज खत्म हो जाए, उसके बाद जाके खाओ। तो अक्लमंद आदमी क्या करता है, दोनों कौलों में तदबीक देता है ना भाई। दोनों अलग अलग फिरका बनाने के बजाय बेहतर नहीं है कि दोनों कौलों में एक ऐसा तदबीक दे दी जाए। तो मैंने इसमें बड़ी तहकीक की, मैंने कहा ये 2 राय क्यों है? तो असल में दोनों राय सही है। अगर आपने अपनी बॉडी बनानी है, यानी ताकतवर बनाना है जिस्म को ज्यादा, सिर्फ ग्रोथ के एतबार से, तो एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा थोड़ा खाते रहो, एनर्जी मिलती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन अपने आप को अगर आपने लोहे का बनाना है, बहुत मुश्किल है समझाना। अगर आपने अपने आप को क्या बनाना है, आदी बनाना है मेहनत और मशक्कत का। एक बांग्लादेश के मौलवी साहब हैं, इधर दारुल कुरंगी से फारिग हैं, वो इधर ये सर सैयद जिम खाना है ना, इधर तो भाई सर सैयद थाना है ना, इसके साथ जिम खाना है, वहाँ आते हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू लो। उनकी उम्र सुन के हैरान हो गया। मुझे लगता था वो 45 साल के होंगे, मैंने कहा कितने से? 70 साल का हूँ मैं। ये एक्सरसाइज की बरकत है कि 70 साल के हो गए माशाल्लाह, मगर लग नहीं रहे। 70 साल में भी डंड फेल रहे होते हैं, उठा है भी कारी और हाफिज भी है, मौलवी है। मैं हैरान हो गया कि यार इस किस्म की मौलवी, क़यामत आने वाली है इसका मतलब। तो उनको मैंने देखा मौलवी साहब को कि वो कुछ भी नहीं खाते। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप इस कौल पर अमल करने कुछ भी नहीं खाओ? उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर अपने आप को खाने का आदी बना दोगे तो कभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, बेहोश हो जाओगे। तो ये लोहे से मैं जंग लड़ता हूँ, भूखा प्यासा रह के, इसमें मेरे अंदर स्टेमिना इतना पैदा हो गया कि अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाए, फड्डा हो जाए, झगड़ा हो जाए, मुझे अगर खाना और पानी नहीं मिलेगा तो मैं फाइट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये जुमहूर का कौल अगर से नहीं है, लेकिन मेरी राय में ये कौल क्या है, मुफ्ता भी कौल, मेरा फतवा किस पर है? इस कौल पर है। इससे स्टेमिना क्या होता है? हर जगह थोड़ी आप, अब जो आदमी अपने आप को एक्सरसाइज के दौरान आदी बना देगा, तो चुस्के लेता रहेगा उसके ग्लूकोज, कहीं मेरा पसीना बहुत निकल गया तो 2 चमचे ग्लूकोज की रिकवरी हो, तो वो फिर लड़ाई के दौरान भी क्या करेगा? कहीं झगड़ा होने लगा, यार ग्लूकोज की बोतल लेकर जल्दी से, मुक्का मारना है इसको, जल्दी से ग्लूकोज बोतल लेकर आ यार, बोतल लेकर, चीनी खिला जल्दी से, इसको मुक्का लगाने में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अब आप देख रहे ना, हम बचपन में, ये जो कराची में भी 2 साल पहले गर्मी का एक जोरदार धचका लगा था, कितनी जनाजे उठे हैं। ये धचके पहली दफा नहीं लगे हैं, हम देखते थे हमारे बचपन में भी ऐसी गर्मियों की लहर आती थी, कोई भी नहीं मरता था। अब क्या है कि लोग इतने ऐसे इशरत के आदी हो गए हैं, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। जरा 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे हैं, जरा सी पसीना निकला। हमारे यहाँ लंदन से कुछ मेहमान आए थे, तो गर्मी में जरा सी गर्मी होती, फौरन वो ORS पानी में डाल के पी रहे हैं। हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो? उसने कहा पसीना निकला है एक्चुअली पसीना निकलने से होता यह है कि एनर्जी क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, तो उसकी रिकवरी के लिए हमें ORS पीना पड़ता है। हमने कहा भाई हमारे तो पसीने निकलते हैं, हम तो स्कूल में जाते थे मोटे मोटे बस्ते लटका के शदीद गर्मी में, हमारा स्कूल घर से 3-4 किलोमीटर दूर था, पैदल जाते थे, पसीना पसीना होके आते थे, वहीं सिर्फ पानी पीते थे, सिर्फ सादा पानी पिया और घर से नाश्ता करके जाते थे, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाया, फिर दोपहर घर आके खाना खाया। तो हमें तो कभी नहीं हुआ कि यार वो पसीना निकल रहा, हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, हाई हो रहा है।
ابھی ذرا سی گرمی پڑتی ہے جنازے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو پسینہ جب جسم سے نکلتا ہے میرے بھائی، اس کے لیے کوئی گلوکوز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کی باڈی کا سسٹم اتنا طاقتور رکھا ہے کہ جب آپ کے جسم سے نمکیات کی کمی ہوگی تو جب کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا کھاؤ گے نا تو جتنا نمک اس میں ہوگا وہ سارا آپ کا جسم چوس لے گا. جسم سب سے پہلے خود ہی کمی پوری کرتا ہے ہر چیز کی. تو اپنی باڈی کو ایسا سخت انسان بنائے کہ اس کو ذرا سی بات پہ چیزوں کی ضرورت نہ رہے. تو یہ روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. روزہ رکھ کے جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی، آپ کی باڈی بھوک اور پیاس یعنی کھانا مانگے گی، پانی مانگے گی، اگر آپ اس کو نہ کھانا دو گے نہ پانی دو گے تو جسم مرے گا نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا، وہ عادی ہو جائے گا. میں نے طب کی کتابوں میں پڑھا ہے، قدیم حکیموں کی کتابوں میں، عربی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے صوفیہ کرام پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے بہت زیادہ پانی مت پیو، اس لیے کہ اس سے نیند زیادہ آتی ہے، عبادت میں خلل ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ جو زیادہ پانی نہیں پیتے تو ان کا جسم خود بخود اپنے آپ کو کم پانی پہ کیا کر لیتا ہے، ایڈجسٹ کر لیتا ہے. وہ خود بخود ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ پانی لے کے جذب کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کم پانی پیئیں، وہ آپ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں. یہ تو ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہے پتری ہو گئی میرے گلے پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے روزے میں کیا برکت رکھی ہے کہ آپ کی باڈی اسی حساب سے عادی ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں رکھے روزے آپ نے، کھاتے رہو پھر کسی دن ایک دن کبھی ناغا ہو گیا تو مر جاؤ گے. آج ہمارے ابا کا صبح ایک پراٹھا رہ گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس دنیا سے ہمیشہ دو کا معمول تھا. دسترخوان پہ جب انہوں نے ایک دیکھا، اسی سے کیا ہو گیا، اسی سے دنیا سے چلے گئے.